الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، 22ویں پارے کی سورہ سبا کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے نبی اور اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. ما قبل والی آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں، اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا انکار کرنے والے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. ایسا کہا کرتے تھے کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا محال ہے. کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ آدمی کے اندر سے روح نکل جائے گی، یا تو اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا، زمین اس کو کھا جائے گی، کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں گے، پانی میں بہا دیا جائے گا، جانوروں کو کھلا دیا جائے گا، آگ میں اس کو جلا دیا جائے گا، بالکل نیست و نابود ہو جائے گا اور بالکل نسیہ منسیہ ہو جائے گا. تو انسان کا دوبارہ زندہ ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ محال ہے. تو قیامت کا انکار کرنے والے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے لوگوں کا ما قبل کی آیات میں، اس سے پہلے والی آیات میں ذکر ہوا ہے. گویا اس کو وہ محال سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے چند واقعات کو ذکر کیا ہے. ان واقعات کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو یہ واقعات بھی ویسے ناممکن ہیں، محال کے قبیل سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ یہ ناممکن اور محال واقعات کو جو ہے بیان کیا ہے. جب یہ ناممکن تمہارے سامنے ہیں اور ناممکن اور محال چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تو ادھر جو ہے جس چیز کو تم ناممکن سمجھتے ہو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن سمجھتے ہو اور قیامت کو تم محال سمجھتے ہو، یہ بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کر سکتے ہیں. یہ سمجھے. اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ اس کا جو جوڑ ہے، ربط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور تحقیق کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہماری طرف سے فضل عطا فرمایا تھا، نعمت عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. پیغمبری اور رسالت اور نبوت تو عطا فرمائی تھی، لیکن بطور معجزہ
بہت سی اور نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور ظاہری طور پر یہ نعمتیں ایسی ہے کہ جو ایک انسان کے لیے ناممکن سی نظر آتی ہے، محال تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن انسان اپنے اعتبار سے ان کو ناممکن سمجھتا ہے، محال سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے وہاں وہ کوئی چیز محال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ وہ نعمتیں ظاہری طور پر انسان ناممکن سمجھتا ہے، لیکن ان انکار کرنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو تم ناممکن سمجھتے ہو، یہ ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اعتبار سے جو ناممکن ہے اس کو یہ ظاہر کر دیا، اس کو بنا دیا، تو جن کو تم ناممکن سمجھتے ہو وہ بھی چیزیں جو ہے ظاہر ہو کر رہے گی، وہ بھی جو ہے کیا ہے وجود میں آ کر رہے گی۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، بے شمار نعمتیں، ان میں بطور معجزہ ایک نعمت یہ عطا فرمائی تھی کہ اللہ کا یہ نبی، اللہ کا یہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے تھے، یا ان پر نازل ہونے والی اترنے والی کتاب تورات کی جب تلاوت کرتے تھے تو بڑا عجیب و غریب سما بنتا تھا، عجیب و غریب ماحول بنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ دیکھو میرا پیغمبر داؤد جب تسبیح بیان کرے، پاکی بیان کرے، یا زبور کی تلاوت کرے، ان پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کرے، تو تم بھی ان کے ساتھ ساتھ سمجھے تسبیح میں لگ جانا۔ پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ تم بھی ان کے ساتھ ساتھ تسبیح اور پاکی میں لگ جانا، اللہ کی پاکی تم بھی بیان کرنا، اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی کیا کرنا، زبور کی تلاوت اور تسبیح کی آواز کو سن کر جو ہے تم بھی سمجھے پاکی بیان کرنے لگنا، اور تم بھی یہ تسبیح بیان کرنے لگنا، اور تم بھی سننے کے لیے تھم جانا۔ یہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے زبور کی اور اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ یہ پاکی بیان کرنے لگتے تھے، پہاڑ بھی پاکی جھوم جاتے تھے، نشاط میں آ جاتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کو سن کر۔ اور دیکھیے یہاں پہاڑوں کا پاکی بیان کرنا، تسبیح پڑھنا، اور پرندوں کا تسبیح پڑھنا، یہ بالکل ایسا تھا کہ ہر انسان اس کو محسوس کرتا تھا، ہر انسان اس کو محسوس کرتا تھا، ورنہ غیر محسوس طور پر تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی پاکی بیان کرتی ہے، غیر محسوس طریقے سے تو اللہ کی ہر مخلوق پاکی بیان کرتی ہے، ہر مخلوق۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، مگر تم اس کی تسبیح اور پاکی کو نہیں سمجھتے ہو۔ ہر مخلوق پاکی بیان کرتی ہے، پرندے، جانور، پہاڑ، درخت، پودے، پتھر اور غیر زیرو اور بے جان چیزیں، اور جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی مخلوق کائنات میں ہے، ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ کرسی بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہ دروازے بھی اور یہ پنکھے بھی، ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر اس کی پاکی بیان کرنے کو ہم سمجھتے نہیں ہے، اس کی پاکی بیان کرنے کو ہم سمجھتے نہیں ہے۔ غیر محسوس طریقے سے تو ہر مخلوق پاکی بیان کرتی ہے۔ یہاں پہاڑوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی پاکی بیان کرنا اور ان کے ساتھ تسبیح کا پڑھنا وہ غیر محسوس طریقے سے نہیں تھا، اس لیے کہ غیر محسوس طریقے سے تو ہر مخلوق پاکی بیان کرتی ہے۔ پھر فضیلت کیا ہوگی؟ یہ تو فضیلت بیان کی جا رہی ہے، فضیلت کیا ہوگی؟
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہاڑ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، اس کی تسبیح بیان کرتے تھے محسوس طریقے سے، اور مجلس کے اندر بیٹھنے والا ہر شخص اس کو محسوس کرتا تھا کہ پہاڑ تسبیح پڑھ رہا ہے، وجد میں آ جاتے تھے۔ پرندے اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، ہر انسان سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ پرندہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، ہر انسان سمجھتا تھا۔ اس لیے یہاں جو پاکی بیان کرنے کا ذکر ہے وہ غیر محسوس طریقے سے نہیں بلکہ محسوس طریقے سے ہر ایک سمجھتا تھا۔ ایک فضیلت تو یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو بے شمار نعمتوں سے اور بے شمار فضیلتوں سے نوازا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نبوت کا معجزہ تھا، نبوت کا یہ معجزہ تھا کہ پہاڑ ان کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہونے والا ایک معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ کیا ذکر فرمایا اور دوسری فضیلت، دوسری نعمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تھا، نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک نعمت تو یہ عطا فرمائی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا، لوہے کو موم بنا دیا تھا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو لوہا بالکل جو ہے نرم نرم ہو جاتا تھا، موم کی طرح بن جاتا تھا۔ یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا، ورنہ ہمارے ہاتھ میں لوہا آوے اور لوہا جو ہے لوہا ہی رہے گا، لوہا ہی رہے گا، لوہا وہی سخت رہے گا، نرم نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو لوہا موم کی طرح بالکل نرم نرم ہو جاتا تھا، اور اس لوہے کے ذریعے آسانی سے زرہوں کو بنا لیتے تھے۔ جنگ کے اندر اپنی حفاظت کے لیے ایک سامان ہوتا ہے زرہ، پہننے کی ہوتی ہے زرہ، وہ پہن لیتا ہے تو اس کے اوپر یہ تلوار کا اور نیزو کا وار نہیں لگتا ہے، سمجھے، تلوار اور نیزو کا وار نہیں لگتا ہے، جسم کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا تھا، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ ان کے ذریعے کیا کرو، تم زرہ بناؤ اور بیچو، اور اس کے ذریعے جو ہے جو آمدنی ہوگی، جو ذریعہ سمجھے آمدنی کا ہے، اس کے ذریعے تم اپنا گھر بار یہ چلاؤ، یہ عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہونے والی ایک نعمت تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جب آتا تھا تو موم کیوں بن جاتا تھا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ معجزہ تو ہے ہی، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب سمجھے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غیر معمولی مملکت عطا فرمائی تھی، غیر معمولی حکومت عطا فرمائی تھی، پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اب پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اپنا لباس بدل کر روزانہ وہ گشت کرتے تھے، نکلتے تھے، اور راستے میں آنے جانے والے لوگوں سے یہ پوچھتے تھے کہ تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے؟ وہ خود پوچھتے تھے، لباس بدل کر وہ آنے جانے والے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے مختلف طریقے کے تبصرے سننے کو ملتے ہیں، لوگوں کی طرف سے مختلف تبصرے ہوتے ہیں۔ محتیم صاحب کیسے ہیں، محتیم صاحب کیسے ہیں، ایک طالب علم سے معلوم نہیں ہوگا، مختلف جو ہے سمجھے طلبہ اپنی اپنی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اسکول کا پرنسپل کیسا ہے، نرم مزاج ہے، سخت مزاج ہے، سمجھے کیسا ہے، مدرسے کے محترم کیسے ہیں، سمجھے، وہ طلبہ جو یہ کیا ہے تبصرے کرتے ہیں، اور مختلف تبصرے ہوتے ہیں، ان کے مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو مملکت عطا فرمائی تھی، حکومت عطا فرمائی تھی اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو اپنا لباس بدل بدل کر روزانہ گشت کرتے تھے اور آنے جانے والے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے، تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے، داؤد کیسا ہے، پوچھتے تھے۔ تو چونکہ لوگوں کو ظاہری طور پر کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی، اس لیے ہر آدمی ان کی تعریف کرتا تھا، ہر آدمی تعریف کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے داؤد، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ہر آدمی ان کی تعریف کرتا تھا، کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا۔ دیکھو سمجھیے، ہر آدمی اگر تعریف کرنے والا بن جائے تب بھی تھوڑی خطرے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی خامی ہے ہی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے کیا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی تعریف کرنے والا بن جائے تو بھی تھوڑی خطرے کی بات ہوتی ہے کہ اچھا کوئی خامی نہیں ہے، بالکل یہ دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ اس لیے روزانہ وہ گشت کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لیے، ان کو سکھلانے کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام معمول کے مطابق نکلے اور وہ انسانی شکل میں انسانی کپڑے پہن کر سامنے سے آ رہا تھا، وہ فرشتہ ہی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے؟ کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، حکومت میں سمجھے اور بادشاہت میں بڑا کامیاب آدمی ہے، ایسا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، بڑا محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اپنی رعایا اور اپنی مملکت کا یہ خیال کرنے والا، سمجھے، اور ہر اعتبار سے بڑا اچھا آدمی ہے۔ اگر ایک بات اس کے اندر نہ ہوتی، دیکھو یہ خامی بتائی، یہ خامی بتائی، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی، بڑی سمجھے خدمت کرنے والے ہیں، خدمت گزار ہیں، اور اپنی رعایا اور پبلک کی سمجھے ہر اعتبار سے رعایت کرنے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اگر ایک بات ان کے اندر نہ ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام چونک گئے، کہا کہ اچھا اب تک تو لوگوں کی زبانی ہم تعریف ہی سنتے تھے اپنے، یہ کون سی خامی نظر آئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے انسانی شکل میں آنے والے اس فرشتے سے پوچھا کہ بتاؤ وہ خامی کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ حکومت کا اور بیت المال کا جو مال ہے، اس مال سے وہ اپنے گھر کا گزران چلاتے ہیں۔ حکومت کا مال ہے نا، حکومت کا مال، حکومت کے مال کے ذریعے وہ اپنے گھر کا گزران چلاتے ہیں۔ ویسے دیکھو بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی پوری زندگی رعایا اور پبلک کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے، تو اس کے لیے بیت المال سے اور حکومت سے اس کی ضرورت کی مقدار میں لینے کی اجازت ہے، لینے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لے سکتا ہے وہ۔ لیکن تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ بات ان کے اندر نہ ہوتی، بیت المال کا مال استعمال کرنے کی عادت اور حکومت کا مال استعمال کرنے کی عادت ان کے اندر نہ ہوتی تو بڑے اچھے آدمی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دم چونک گئے اور پھر سمجھے وہاں سے آئے، گھر آئے، سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کی، خوب روئے دھوئے، آہوزاری گریہ آہوزاری کی اور کہا کہ پروردگار عالم، سمجھے آپ مجھے کوئی ایسے ہنر سکھا دیجئے، آپ مجھے کوئی ایسا فن سکھا دیجئے کہ اس ہنر کے ذریعے، اس فن کے ذریعے میں اپنے گھر والوں کا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا یہ گزران چلاتا رہوں، مجھے حکومت کے مال میں سے اپنا خرچ لینے کی ضرورت پیش نہ آوے، آپ مجھے کوئی فن سکھا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بطور معجزہ ان کو سمجھے یہ فن عطا فرمایا کہ جب بھی ان کے ہاتھ میں کوئی لوہا آتا تھا تو لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، سمجھے لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لوہے کے ذریعے تم زرہیں بناؤ، لوہے کے ذریعے، لوہے کے سلاخوں کے ذریعے کیا کرو، تم زرہیں بناؤ، اور زرہیں بنا کر پھر بازار میں بیچو، مارکیٹ میں بیچو۔ روزانہ وہ زرہیں بناتے تھے، سمجھے مارکیٹ میں، بازار میں بیچتے تھے، اور جو آمدنی ہوتی تھی اس کے ذریعے کیا کرتے تھے، اپنا گزران چلاتے تھے۔ دیکھو یہ حالانکہ بادشاہ ہے، سمجھے نبی ہے، بادشاہ ہے، ان کے لیے حکومت میں سے ضرورت کی مقدار میں، بیت المال میں سے ضرورت کی مقدار میں لینے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی متنبہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی
اور اس دعا کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں جب بھی لوہا آتا تھا موم بن جاتا تھا. لوہے کے ذریعے زرہیں بنتی ہے نا, لوہے کے ذریعے زرہیں بنتی ہے, لیکن وہ لوہا اگر لوہا ہی رہتا تو اس لوہے کے ذریعے ان کو زرہیں بنانے میں سمجھیے زیادہ وقت لگ جاتا. اب زیادہ وقت زرہیں بنانے میں لگتا تو ادھر کی حکومت کے لیے جو اپنا وقت فارغ کرنا ہے, پبلک کی اور رعایا کی خدمت کے لیے جو وقت فارغ کرنا ہے وہ وقت فارغ نہ کر پاتے, اپنے ہی کام میں لگے رہتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ ان کے ہاتھ میں جب بھی لوہا آتا تھا تو وہ لوہا موم بن جاتا تھا اور پھر اس کے ذریعے وہ زرہیں بناتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زرہیں بنانے کا فن عطا فرمایا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ, ہم نے ان کو سکھایا تھا زرہیں بنانے کا علم اور زرہیں بنانے کا فن, ہم نے ان کو بتایا تھا, دوسرا کسی نے نہیں سکھایا تھا, تاکہ وہ جنگ میں اور لڑائی میں سمجھے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے. ہم نے ان کو بتایا تھا. اچھا, کیسے بنتی تھی زرہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے زرہیں بنانے کا جو رواج تھا اور جو فن لوگ جانتے تھے وہ یہ تھا کہ لوہے کی سلاخیں اور لوہے کی یہ بڑی بڑی تختیوں کے ذریعے, پلیٹوں کے ذریعے وہ زرہیں بنتی تھی. جیسے یہ آگے کا کرتا اور آگے کا یہ دامن ہے, دامن کاٹ دیا یعنی اس کے ذریعے, کس کے ذریعے؟ لوہے کی اس چٹائی کے ذریعے اور لوہے کی اس پلیٹ کے ذریعے جو بڑی بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں لوہے کی, اس کو یہ کاٹا, آگے کا دامن کاٹا, پیچھے کا کاٹا, آستین کاٹی, اس طریقے سے ان چٹائیوں کے ذریعے ان چادروں کے ذریعے, لوہے کی چادروں کے ذریعے لوگ بناتے تھے زرہیں. اب اس کے اندر حرکت کرنا پہننے کے بعد, اس کو پہن لیا تو پہننے کے بعد حرکت کرنا, ہلنا دشوار ہوتا تھا, بڑی دقتیں پیش آتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا طریقہ ان کو بتایا کہ تمہارے ہاتھ میں لوہا آوے اور وہ سلاخ آوے, سلیا لوہا, سلاخ تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو وہ کیا بن جائے گی؟ موم بن جائے گی. موم بننے کے بعد پھر تم اس کو ایک حلقہ بنانے کی مقدار میں اس کا ٹکڑا کاٹو. جیسے یہ وہ بڑی کیا ہے سلاخ ہے, بڑا سلیا ہے, اس میں سے اتنا کاٹو کہ وہ گول حلقہ تم بنا سکو. ایسا گول حلقہ, اس طریقے سے ایک گول حلقہ بنا, کاٹ دیا اور گول حلقہ بنا کر کے پھر ایک کنارے کو دوسرے کنارے پر رکھ کر یوں دبا دیا, ویلڈنگ ہو گیا. ویلڈنگ مشین لانے کی ضرورت نہیں تھی. کیا کیا ایک کو دوسرے پر رکھا اور یوں کر کے دبا دیا, ویلڈنگ ہو گیا. اب دوسرا ٹکڑا اتنا ہی کاٹا اور اس کے اندر پیرو کر یوں, پھر اس کے اوپر یوں کر دیا, دبا دیا, پھر تیسرا لیا اور تیسرا اس کے اندر پیرو دیا, چوتھا لیا, پیرو دیا. ایک زنجیر تیار ہوئی, کہاں سے؟ سر سے لے کر پاؤں تک کی ایک زنجیر تیار ہوئی. اسی طریقے سے پھر دوسری زنجیر تیار ہوئی, دوسری زنجیر کو سائڈ والی زنجیر سے جوڑا, پھر تیسری زنجیر تیار ہوئی, تیسری زنجیر کو ان دونوں زنجیروں کے ساتھ جوڑا. اس طریقے سے پورا ایک کرتے کی شکل میں زنجیروں کے ذریعے اور وہ سلاخ کے ذریعے, زنجیروں کے آکڑوں کے ذریعے وہ زرہیں بنتی تھی, جس میں باقاعدہ کیا ہوتا تھا, آستین بھی ہوتی تھی دونوں, اور آگے کا دامن بھی ہوتا تھا, اور آگے گریبان بھی ہوتا تھا, اور وہ بالکل حرکت کرنے والی ہوتی تھی. اس لیے ہاتھ کو ہلانا اور ہاتھ کے ذریعے تلوار پکڑنا اور تلوار اٹھا کر وار کرنا, ایک ہاتھ میں وہ ڈھال پکڑنا, بہت آسان ہوتا تھا. پہلے زمانے میں ان سے پہلے تو کیا تھا کہ وہ تختیوں کے ذریعے بنتا تھا, وہ بختر اور وہ زرہیں تختیوں کے ذریعے بنتے تھے, اس لیے حرکت کرنے میں دشواریاں ہوتی تھیں. لیکن اب کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فن عطا فرمایا, اور وہ اس فن کے ذریعے وہ لوہے کے ٹکڑے کاٹ کر زنجیر کے ذریعے وہ زرہیں بناتے تھے, اور پورے کرتے کی شکل میں بنتی تھی, اور پھر اس کو کیا کیا, بازار میں بیچ دیا.
ایک بنائی، دو بنائی، تین بنائی، سمجھے، بنا بنا کر بازار میں بیچتے تھے، اس لیے کہ وہ جنگ کا زمانہ تھا، بادشاہ تھے نا، سمجھے، مجاہدین تھے، لوگوں کو جو ہے سمجھے جنگ کے لیے جانے اور اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اس زرہ کی ضرورت تھی، اس لیے لوگ بازار میں جو ہے سمجھے کیا کرتے تھے، سمجھے خرید لیتے تھے کہ جہاد میں جانا پڑے گا، لاؤ ایک آدھ خرید لو، جہاد میں جانا پڑے گا، پہن کر جو کیا سمجھے جہاد کریں گے، ایک آدھ خرید لو. تو اس طریقے سے لوگ خوب خریدتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زرہوں کے ذریعے ان کے آمدنی کا ذریعہ بنایا، سمجھے، اس کے ذریعے وہ اپنے گھر کا گزران چلاتے تھے. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھے نعمت عطا فرمائی تھی. دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور تحقیق کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہماری طرف سے نعمت عطا فرمائی تھی. یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرِ، اے پہاڑ تم ان کے ساتھ پاکی، تم ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اوبی رجوع کرو یعنی تسبیح، جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسا تم بھی پڑھو. یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرِ، اے پہاڑ تم ان کے ساتھ رجوع کرو، تم ان کے ساتھ پڑھو. والطیر، اور پرندے بھی، پرندوں کو بھی حکم دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. أَنْ يَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا، یہ کہ تم زرہ بناؤ اور اس کے حلقوں میں اندازہ رکھو. وہ حلقہ جو ہے سمجھے، حلقہ چھوٹا بڑا نہ ہو، چھوٹا بڑا ہوتا ہے تب بھی اچھا نہیں لگتا ہے، ایک حلقہ چھوٹا ہو دوسرا بڑا ہو، ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو تو وہ بیلنس نہیں رہتا ہے، وہ سمجھے اچھا نہیں لگتا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، پہننے میں جمتا بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے زرہ بناؤ، لیکن وقدر فی السرد، سمجھے، اس کو جو ہے اس کے حلقے بنانے میں اور اس کو جوڑنے میں تم اندازہ رکھنا، سمجھے. پہلا حلقہ تم نے جس انداز کا رکھا ہے اسی انداز سے پوری زرہ کے حلقے تم رکھنا. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم نیک عمل بھی کرو. یہ ہماری طرف سے نعمت عطا ہوئی ہے، اس نعمت پر تم سمجھے نیک عمل کرو، شکرانے کے طور پر تم نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر، بلا شبہ میں سمجھے دیکھنے والا ہوں، بلا شبہ میں سمجھے خوب دیکھنے والا ہوں ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو، ان کاموں کو میں دیکھ رہا ہوں. بہرحال سمجھے دیکھیے، ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہا آوے اور وہ موم کی طرح بن جاوے، ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہا آوے اور موم کی طرح بن کر سمجھے وہ اس کے حلقے بنا کر زرہ بنائے. اور اسی طریقے سے سمجھے پہاڑوں کا اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرنا، یہ ظاہر میں یہ کیا ہے سمجھے، ویسے محال تو نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے، ظاہری طور پر ممکن نظر نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. آری باسط میں تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کاموں کو تم ناممکن سمجھتے ہو، محال سمجھتے ہو، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا ہونا، یہ ناممکن. ارے ناممکن کیسے ہے؟ دیکھو ظاہری طور پر یہ ایک پتھر کا یہ پاکی بیان کرنا اور تسبیح کا پڑھنا، اور ظاہری طور پر ہاتھ میں لوہا آنے کے بعد موم بن جانا اور اس کے ذریعے زرہ بنانا، یہ بھی تو ناممکن ہے. لیکن دیکھو سمجھے ہم نے کیا کیا تھا، ہمارے ایک پیغمبر کے لیے اس کو ممکن بنا دیا تھا، اس کو یہ کیا ہے سمجھے ان کے لیے آسان بنا دیا تھا. جیسے ہم یہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں اور قیامت بھی جہلا سکتے ہیں، یہ ان کو بتا دیا. دیکھیے آگے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے عطا فرمایا. داؤد علیہ السلام ان کے والد ہیں، داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت عطا ہوئی تھی. پوری دنیا کی حکومت میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور بڑی عجیب و غریب ہر چیز پر حکومت تھی، جنات، انسانوں پر، جناتوں پر، سمجھی چرند پر، پرند پر، اور اسی طریقے سے سمندر کی مچھلیوں پر، چیوٹیوں پر، ہر مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی. بلکہ ہواؤں کا نظام بھی سمجھو ان کے تابع کر دیا تھا، ہواؤں کا نظام بھی ان کے تابع کر دیا تھا. یہ اچھا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمت عطا فرمائی تھی کہ ہوائیں ان کے تابع کر دی تھی، ہوائیں ان کے تابع کر دی تھی، اور ایک بہت بڑا تخت تھا، بہت بڑا تخت تھا. اس تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام آگے بیٹھتے تھے، پیچھے علماء ہوتے تھے، پھر جنات ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے سمجھے لشکر ہوتا تھا، اور پرندوں کو حکم دیا جاتا تھا، پرندے اس کے اوپر سایہ کر لیتے تھے، اس لیے کہ اس کا کوئی ہوڑ بوڑ اور کوئی پردہ وردہ تو نہیں تھا، بالکل ایسے ہی تخت تھا. یہ تخت تھا، تخت پر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے، پیچھے علماء ہوتے تھے، پھر یہ کیا ہے سمجھے جناتوں کی اور مجاہدین کی جماعت ہوتی تھی، اور پرندوں کو حکم دیا جاتا تھا، وہ پرندے کیا کرتے تھے سمجھے اوپر سایہ کر لیتے تھے، اور بڑی اسپیڈ سے وہ جاتا تھا، بڑی اسپیڈ سے جاتا تھا. سمجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی اسپیڈ سے. آج کی اسپیڈ کیا ہے سمجھے؟ آج کے ہوائی جہاز کی اور آج کے راکٹ کی اسپیڈ کیا ہے؟ اتنی اسپیڈ سے یہ کیا ہے سمجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت جو ہواؤں کے تابع تھا جاتا تھا، اڑتا تھا اتنی اسپیڈ سے. آج کے راکٹوں میں اتنی اسپیڈ نہیں ہے، آج کے ہوائی جہاز اور جمبو جیٹ کے اندر اتنی اسپیڈ نہیں ہے، اور نئی ٹیکنالوجی سے بنائے جانے والے یہ کیا ہے سمجھے جہازوں میں اتنی اسپیڈ نہیں ہے جتنی اسپیڈ یہ کیا ہے سمجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سمجھے اس معجزے کے طور پر عطا کی جانے والی اس تخت کے اندر اور ہوا کے اندر اسپیڈ تھی. ہوائی جہاز کتنی اسپیڈ سے دوڑتا ہے؟ ہوائی جہاز کتنی اسپیڈ سے جو ہے سمجھے اڑتا ہے؟ 800-900 کی اسپیڈ سے اڑے گا میرے خیال میں، اس سے زیادہ نہیں اڑے گا. ویسے اس کی اسپیڈ ہوتی ہے سمجھے 1200 اور 1500 کی اسپیڈ فی گھنٹہ ہوتی ہے، لیکن اتنی اسپیڈ سے وہ ہوائی جہاز اڑتا نہیں ہے. ہماری گاڑیاں جو ہوتی ہے تو گاڑیوں میں اسپیڈ دے رکھتے ہیں، 200 سے اوپر کی بھی دے رکھتے ہیں، لیکن کوئی ڈرائیور جو ہے 200 سے اوپر سمجھے جانے کی ہمت نہیں کرتا ہے، بلکہ بعض گاڑیاں سمجھے ایسی ہوتی ہے کہ اس گاڑی میں ایک مخصوص لمٹ کی اسپیڈ ہوتی ہے، اس اسپیڈ سے اوپر گاڑی جو سمجھے دوڑنے لگتی ہے تو وہ ٹن 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 یہ کیا ہوتی ہے سمجھے وہ الارم بجنے لگتا ہے، سمجھے وہ وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ سمجھے خطرے سے آگے جا رہے ہو تم سمجھے خطرے کی لائن پر جا رہے ہو سمجھے. اس لیے اسپیڈ دے رکھتے ہیں لیکن اسپیڈ سے اوپر یہ سمجھے کوئی نہیں جاتا ہے. ہوائی جہاز بھی سمجھے 1200-1500 کی اسپیڈ ہوتی ہے لیکن 800-900 سے اوپر نہیں جاتا ہے. تو سمجھے میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تخت کے اندر اتنی اسپیڈ دے رکھی تھی، اتنی اسپیڈ دے رکھی تھی کہ سمجھے آج کا کوئی ہوائی جہاز اور جمبو جیٹ اور کوئی راکٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. سمجھے صبح فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے تھے، صبح فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے تھے، اور زوال آفتاب سمجھے زوال آفتاب سے پہلے 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، 1 مہینے کی مسافت. اور پھر لشکر وہاں ٹھہرتا تھا اور سمجھے حکم دیا جاتا تھا جنات کو کہ چلو پانی کی ضرورت ہے. سمجھے آن کے آن میں وہاں پر بورنگ ہو جاتی تھی، آن کے آن میں وہاں کیا ہو جاتی تھی جناتوں کے ذریعے بورنگ ہو جاتی تھی. ایک پرندہ تھا ہدہد سمجھے، ہدہد پرندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے وہ ملکہ عطا فرمایا، وہ فن عطا فرمایا ہے کہ وہ پانی کس جگہ ہے اور پانی کتنی گہرائی میں ہے وہ معلوم کر لیتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ وزیر تھا وہ ہدہد سمجھے، ہدہد کو حکم دیتے تھے کہ چلو یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے سمجھے، پانی کہاں ہے اور کتنی گہرائی میں ہے وہ یہ سمجھے کھود کر معلوم کر لیتا تھا کہ چلو یہاں پانی ہے اور اتنی گہرائی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر جناتوں کو حکم دے دیتے تھے، اور جنات یہ کیا ہے سمجھے لگ جاتے تھے اور آن کے آن میں تھوڑی دیر میں جو ہے سمجھے کنواں اور بورنگ سمجھے کھود دیتے تھے اور پانی جی برآمد کر دیتے تھے. نکل گیا پانی، وہاں پر سمجھے کھانا وانا تیار ہو جاتا تھا، مجھے پانی وانی سب تیار ہے، مجھے دوپہر کا تھوڑا آرام کر لیا، دوپہر کا آرام کرنے کے بعد پھر سمجھے وہاں سے نکلتے تھے، وہاں سے نکلتے تھے سمجھے تھوڑا ٹھنڈا ماحول ہو گیا اس کے بعد وہاں سے نکلتے تھے، اور شام غروب ہوتے ہوتے غروب آفتاب ہوتے ہوتے 1 مہینے کی مسافت اور طے ہو جاتی تھی. یعنی صبح سے لے کر سمجھے غروب آفتاب تک 2 مہینے کی مسافت طے ہوتی تھی. سمجھے آج کا کوئی راکٹ اور آج کا جو کوئی بڑا ہوائی جہاز اور جمبو جیٹ بھی سمجھے
صبح سے لے کر شام تک 2 مہینے کی مسافت طے نہیں کر سکتا ہے. اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے اس تخت اور اس ہوا کے اندر اسپیڈ رکھی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی اسپیڈ سے وہ تخت جائے گا اور کوئی کاش نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی ہڈ نہیں ہے, کوئی سمجھے نہیں ہے, تو اتنی اسپیڈ سے جائے گا اور ہوا سے اڑے گا تو سمجھے کیا چہرہ جھلس نہیں جائے گا اور کوئی آدمی گر نہیں جائے گا اور چہرے پر لو نہیں لگ جائے گی, لو نہیں لگ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اسپیڈ سے دوڑتا تھا, اتنی اسپیڈ سے سمجھے ہوا وہ تخت دوڑتا تھا, لیکن سمجھے اسپیڈ سے دوڑنے کے باوجود بھی اس کی رفتار تیز ہونے کے باوجود بھی بہت نرم نرم جھونکے ہوتے تھے. سمجھے ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے ہوتے تھے, کوئی زیادہ کیا ہے سمجھے لو نہیں ہوتی تھی, بہت ہی ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا فرمایا تھا, بطور معجزہ عطا فرمایا تھا. ان کے سامنے عصر کی نماز سے پہلے جنگی گھوڑے پیش کیے گئے. سمجھے ان جنگی گھوڑوں کے معائنے میں لگ گئے, معائنے میں گھوڑے سمجھے آئے تھے, سمجھے گھوڑوں کے معائنے میں لگ گئے, دیکھنے میں لگ گئے, یہاں تک کہ گھوڑوں کا معائنہ کرتے کرتے ان کو سمجھے اس کا احساس نہ رہا, ان کو پتہ نہ چلا اور سورج غروب ہو گیا. اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو جو نماز پڑھنی تھی وہ نماز کیا ہو گئی سمجھے نکل گئی. بات آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ پروردگار عالم, یہ تو دنیا کی محبت نے مجھے تیرے ذکر سے غافل کر دیا, تیرے ذکر سے غافل کر دیا, سورج کو لوٹا دیجئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو لوٹا دیا. اور پھر وہ جنگی گھوڑے جو تھے نا, وہ جنگی گھوڑے, ان جنگی گھوڑوں کی محبت میں محو ہو کر عصر کی نماز یہ آئی کہ غروب آفتاب سے پہلے کی جو نماز تھی وہ نماز غائب ہو گئی تھی. لہذا دنیا کی یہ محبت ان کو یہ پسند نہ آئی. سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے سمجھے غفلت کا ذریعہ بن گئی, پسند نہ آئی. چنانچہ پھر وہ تلوار لے کر آئے, تلوار لے کر آئے اور گھوڑوں کی گردنوں کو اور اس کے پوچھوں کو کاٹ دیا. جتنے گھوڑے تھے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا, کچے اور گردنیں کاٹ دی. سمجھے اب انہی پر تو سوار ہو کر جہاد ہوتا ہے اور انہی پر تو سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ دنیا کی جس چیز کی وجہ سے اور دنیا کی جس چیز کی محبت میں محو ہو کر ان کی غروب آفتاب سے پہلے والی نماز چھوڑ گئی تھی, لیکن سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو لوٹا دیا. پھر سمجھے انہوں نے ان گھوڑوں کو جو ذبح کیا, یہ ذبح کرنا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا سمجھے, یہ تخت عطا فرمایا اور یہ ہواؤں کا معجزہ عطا فرمایا. اب تخت پر سوار ہو جاتے تھے اور ہواؤں کا حکم ہوتا تھا اور ہوا ان کو جہاں سمجھے ان کا ارادہ ہوتا تھا اور جہاں حکم ہوتا تھا وہاں ان کو لے جا کر چھوڑتی تھی. گھوڑے ذبح ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعلیٰ قسم کا سمجھے معجزہ عطا فرمایا, اعلیٰ قسم کی نعمت عطا فرمائی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر ادنا قربانی پیش کرتا ہے تو اعلیٰ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. ادنا تھوڑی قربانی پیش کرتا ہے تو اعلیٰ قسم کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ہوائیں عطا فرمائی تھی, اس کی مسافت ایک صبح کے 1 مہینہ اور ایک شام 1 مہینہ. وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے ان کے لیے سیسے کے چشمے کو بہا دیا تھا. سیسا وہ ایک سیال مادہ ہوتا ہے, سیسا سمجھے, پگھلا ہوا ہو تو وہ سیال ہوتا ہے, لیکن وہ جمتا ہے تو وہ لوہے کی طرح ہو جاتا ہے سیسا. سمجھے اب کوئی آدمی پانی کی نہر تو دیکھتا ہے, پانی کی نہر تو دیکھتا ہے اور دودھ کی نہر بھی دیکھے گا اور شہد بھی سیال دیکھتا ہے, ساری چیزیں دیکھتا ہے, لیکن سیسا بالکل نہروں میں بہتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھے نہر اور پانی کی شکل میں سمجھے سیال شکل میں سیسا عطا فرمایا تھا, اور وہ نہر اور ندیوں کی شکل میں بہتا تھا.
پھر جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی مقدار میں وہاں سے نکال کر سمجھے وہ لے آتے تھے، اور اس کے ذریعے جی سمجھے اپنی سمجھے چاہت کے مطابق برتن بناتے تھے، اور برتن بنا کر یہ کیا کرتے تھے، وہ بیچتے تھے۔ آری باسد میں جی بہرحال یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے سمجھیے چند سمجھے واقعات اور چند معجزات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آگے یہ کچھ باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔